قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن منکرین ختم نبوت کا ایک سوال، ایک اعتراض سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق بھی، یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یقینی ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آنا، کیا یہ ختم نبوت کے منافی ہے؟ تو اس سوال کا میں تفصیلی جواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ سماعت فرما لیجئے۔ ہم تمام مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا، چاروں ائمہ مسالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی چاروں مسالک کا، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ اس کائنات کا جھوٹا، دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید صاف طور پر کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور آقا علیہ السلام کی امت میں شامل ہو کر وہ اپنی بقیہ ماندہ زندگی گزاریں گے، پھر طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، لیکن منکرین ختم نبوت کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لا رہے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے منافی نہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے نبی ہیں، سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کی عصمت بھی محفوظ ہوگی، یعنی وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے، یعنی بیک وقت وہ ایک نبی بھی ہوں گے اور بیک وقت وہ ایک نبی کے امتی بھی ہوں گے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، آپ کہیں گے کہ ایک بندہ بیک وقت نبی بھی کیسے ہو سکتا ہے اور امتی بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں اس کا ایک آپ کے سامنے لاجیکلی جواب دینا چاہتا ہوں، اور ایک عقلی جواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ KPK خیبر پختونخوا میں آ جائے، اور خیبر پختونخوا KPK میں جب وہ آئے گا، اور KPK کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، اس وزیر اعلیٰ کو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو پورا پروٹوکول دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے KPK کا وزیر اعلیٰ کہ یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، تو بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کو KPK میں پورا پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، اور لوگ جب کہیں گے اور لوگ جب اس کے ساتھ مکالمہ کریں گے اور بات چیت کریں گے یا اس کا استقبال کریں گے، تو وزیر اعلیٰ کے نام سے اسے پکاریں گے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیسے ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہاں پر ہماری دعوت قبول کر لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ یہ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا KPK میں گیا، تو اب یہ KPK میں پہنچنے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ ہے،
لیکن کب کا وزیر اعلیٰ ہے، کس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور کس علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہے، یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں، یہ کے پی کے کا پرائم منسٹر نہیں، بلکہ یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یہ کے پی کے میں آیا ہے۔ اب جب یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پی کے میں پہنچے گا تو کے پی کے میں اب اس وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئی حکم نہیں چلے گا، اس کا کوئی آرڈر نہیں چلے گا، وہ کسی بل پر دستخط نہیں کر سکتا، وہ کوئی فنڈ منظور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو وہ وزیر اعلیٰ، لیکن بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، کے پی کے کا نہیں، بلکہ کے پی کے میں جو بھی آرڈر چلے گا، جو بھی آرڈر پاس ہوگا، جو بھی بل پاس ہوگا، جو بھی فنڈ منظور ہوگا، وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے دستخط، اس کے سگنیچر سے پاس ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ نبی تو ہوں گے لیکن اس امت کے نبی نہیں ہوں گے، امت محمدیہ کے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی سابقہ امت کے ہی نبی رہیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ شامل ہو کر اپنی بقیہ ماندہ زندگی گزاریں گے۔ کوئی نئی شریعت، کوئی نیا قانون، کوئی نیا ضابطہ، کوئی نیا قرآن، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا صحیفہ نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ جب تک وہ زندہ و تابندہ رہیں گے اس وقت تک آقا علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر وہ زندگی گزاریں گے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، آقا علیہ السلام کی شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی بقیہ ماندی زندگی گزار کر پھر اپنی طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت تشریف آوری نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی ہے، نہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے منافی ہے۔ یہ تو ہو گئی عقلی دلیل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت یہ قیامت کی صبح تک باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی شریعت تا قیامت ہے، اور قیامت تک نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، اور قیامت کی صبح تک نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے، اور قیامت کی صبح تک نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، اور قیامت کی صبح تک نہ کسی حیات زندگی، نہ کسی ضابطۂ زندگی کی ضرورت ہے، بلکہ جو ضابطۂ زندگی، جو حیات زندگی، جو زندگی کے طور طریقے، جو شریعت، جو اسلام، جو قوانین آقا علیہ السلام دے کر دنیا رخصت ہو گئے، اب وہ یہ اصول، یہ قاعدے، یہ ضابطے اور یہ قوانین محمدی قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کی شریعت کی موجودگی میں نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی کلمے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی نبوت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کی مثال آسمان دنیا کے سورج کی سی ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی مثال گویا کہ ستاروں کی سی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سورج کی مانند ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ستارے کی مانند ہیں۔ جب سورج روشن اور منور ہوتا ہے تو پھر ستاروں کی روشنی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔